ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ 9 مئی سیاہ، یوم سیاہ، ISPR نے بھی کہا، پوری دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہے، اور جس طریقے سے عمران خان نے اپنے فالوورز کے ذہنوں میں فوج کے خلاف نفرت پیدا کیا، ایون وہ یہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان بھی نہیں چاہیے، ہمیں عمران چاہیے، ہمیں کوئی بلکہ دین سے بھی منحرف ہو کر یہ لوگ ہیں، وہ اتنا بڑا فتنہ۔ تو عمران خان صاحب گرفتار ہوئے، اس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے بلوائیوں نے، حالانکہ بہت کم تعداد میں تھے، کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے، یہ نہیں کہ بہت اتنی بڑی تعداد ہے، کوئی تعداد نہیں ہے۔ مثلا وہ بلوائی نکلے، وہ دہشت گرد نکلے، اور اس میں TTP کے لوگ شامل ہیں، اس میں کرمنلز لوگ شامل تھے، انہوں نے حملے کیے، اور خاص طور پہ ان تنصیبات پہ حملہ کیا جو پاکستان کے لیے نشان حیدر ہے۔ وہ جہاز ہے ایم عالم کا، کور کمانڈر کا جو گھر ہے، وہ صرف کور کمانڈر کا تھا نہیں، وہ جناح ہاؤس ہے، وہ قائد اعظم محمد علی جناح بابا قائد اعظم کا ہاؤس ہے۔ مسجدوں کو، اور میں بتایا جس طریقے سے جناب عیدی کی اس کو مساجد کو آگ لگائی گئی، معافی چاہتا ہوں، یہ پوری ایک پلاننگ کے تحت ہوا، اور بہت بڑی دہشت گردی ہوئی، اور پاکستان پہلی دفعہ 9 مئی کو دشمن پوری طاقت کے ساتھ، طالبان پوری طاقت کے ساتھ آج کچھ نہیں کر سکے، جو عمران خان کے لیڈرز، جن کے انسٹرکشنز پہ عمران خان، جنہوں نے ان کا مائنڈ بنایا تھا، ان دہشت گردوں نے یہ دہشت گردی کی۔ اسی طریقے سے اب صورتحال کہنے کا یہ ہے کہ اس کے بعد کیا امید کی جا سکتی تھی پاکستان کے اہم ترین اداروں سے، حکومت سے۔ فوج نے کہا کہ ہم نے ریئیکٹ اس لیے نہیں کیا کہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک لاش بھی فوج کے ذریعے ان کی گر جائے تو یہ پوری دنیا میں اس کا ڈھنڈورا پیستے، اور تیار بیٹھے تھے۔ یہ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے لیٹر لکھے، اور وہ جو ملک دشمن یہودی ایجنٹ، میں سارے یہودیوں کی بات نہیں کرتا، وہ ایجنٹ جو پاکستان مخالف ہیں، جو پاکستان کے دین کے مخالف ہیں، وہ سارے ایجنٹ انکلوڈنگ بھارتی ایجنٹ اور دوسرے ممالک کے ایجنٹ، وہ سارے کے سارے اس بات پہ آپ کو پتہ ہے ایکٹیو ہیں کہ عمران خان صاحب اور اس سلسلے میں پاکستان مخالف جتنے بھی جو بھی 2-4 سینیٹرز ہیں، ان کے بیانات آپ نے سنا ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان مخالف ہیں، کرسٹینا لیمب ہیں، آپ کے کریگ ہے، وہ ہے، اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، جو اس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ہے، تو وہ تمام لوگ، وہ سینیٹر شرمین، اس نے تو خیر پیچھے بیک فٹ بھی کیا، تو رمزادے، تو سب کے سب جو پاکستان کے دشمن تھے وہ تو آلریڈی اس پہ سوار۔ اور آج اگر ایک بھی فوج سے گولی، کیونکہ فوج کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ تو اپنے طرف آتے ہوئے کسی بھی شخص کو برداشت نہیں کرتے ہیں، لیکن فوج نے بہت عقل مندی سے کام لیا، اور عمران خان قانونی طور پہ گرفتار ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانونی طور پر کہا، اور دوسرا بات ہے، نیب ایک آزاد ادارہ ہے، نیب کی آزاد ادارے نے اپنا پورا پروسیجر کیا، انکوائری نہیں، انویسٹیگیشن پہ ان کو گرفتار کیا، جو ان کا حق ہے، اور انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ لیکن آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا؟ اتنی جلدی نیب کا ایک آدمی جو گرفتار ہے within 48 آورز، بلکہ 24 آورز، اس کو عدالت میں بلا بھی لیا گیا، اور اس کو پورے کے پورے، حالانکہ ڈسکشن یہ چل رہی تھی کہ جناب نیب نے اگر گرفتاری کی تھی، نیب نے قانون کے مطابق گرفتاری کی تھی، لیکن کیا عدالت میں اس طرح اندر آ کر وہ گرفتاری کر سکتے ہیں؟ پھر عدالت کا تقدس کیا رہے گا؟ پوری کی پوری گفتگو اس بات پہ تھی کہ نیب نے گرفتاری ٹھیک ہے کرنا تھا، کرے، لیکن اس کی گرفتاری کرنے کا جو طریقہ کار تھا، وہ عدالت سے جو اندر ایک ملزم آیا ہوا ہے عدالت میں، آپ اندر عدالت میں جا کے اس کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں، تو پھر عدالت کا جو آپ کے کہنا چاہیے تقدس ہے وہ پامال ہوتا ہے۔ بات یہاں تک ہے تو ٹھیک ہے، یہ پروسیجرل مسٹیک ہے، یاد رکھیے گا۔ کئی ایسے فیصلے آئے ہیں سپریم کورٹ میں جس میں پروسیجرل مسٹیک کہا گیا، لیکن اس کی بنیاد پر فیصلے تبدیل نہیں ہوئے۔ کیا بات ہے کہ پروسیجرل مسٹیک پہ یہ 3 ججز، پہلے تو یہ 3 ججز پہ آ جائیے،
کیا بات ہے بھئی, سپریم کورٹ میں کوئی اور جج نہیں ہے, چیف جسٹس نے اپنے ہی پسندیدہ 2 جونیئر ججز کو اپنے ساتھ بلا لیا, اہم ترین کیسز تھا آپ نہ بیٹھتے, آپ سینئر ججز کے حوالے کر دیتے, جیسے قاضی فیاض عیسیٰ کے حوالے کر دیتے, طارق مسعود, امین, منصور علی شاہ, ایک لائن لگی ہوئی ہے, وہ کیا کہتے ہیں, یایا اور مندو خیل, کسی کو بھی آپ نے اس بینچ میں نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا, میں آگے چل کے بتاؤں گا. آگے آپ کو ایک بہت بڑے ثبوت سامنے آیا, وہ میں آپ کو دوں گا. اس طریقے سے یہ انہوں نے اس پروسیجرل مسٹیک کو پورے فیصلے کو تبدیل کر دیا. عمران خان کو عزت کے ساتھ روسٹم پہ بلایا گیا, انہیں سنا گیا, ان کی پذیرائی کی گئی, ان کو بڑا لیڈر کے. یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کو بھارت بھی نہیں نقصان پہنچا سکا. سی آئی اے, موساد اور آپ کا KGB کی دنیا کی ساری ایجنسی مل کے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکی جو عمران خان نے پہنچا دیا. اور یہ اسٹیٹمنٹ بار بار بھارت کے اس میجر کا ہے کہ جو کام بھارت اربوں روپے خرچ کر کے اپنی انٹیلیجنس کے ساتھ نہیں کر سکا وہ عمران خان نے کر دیا. اور اس جگہ پر حملے کیے انہوں نے جس جگہ عمران خان نے ان کو ڈائریکشن دی تھی, اور اس کے بعد ان کے تمام لیڈرز کی. اس شخص کو جو اتنے بڑے گھنونے کھیل کا موجد ہے, اس کو اس طریقے سے عدالت عزت دے کے کھڑا کر رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کیا کہا گیا ہے کہ جناب آپ پولیس لائن جائیں, گیسٹ ہاؤس میں ٹھہریں, اور وہاں اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہریں گے. خدا کے لیے دنیا میں کس جگہ ایسا ہوتا ہے؟ یہ بینچ کے اوپر سوال کہ کیا یہ بینچ یہ نہیں تھے, تو اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ فیصلہ کیا آنا ہے. فیصلہ تو دنیا کو پتہ تھا کہ یہی آنا ہے, لیکن اس کے پیچھے کیا تھا اور جو تھا ذہن میں لوگوں کے, وہ اس 2 آڈیو سے سنیے. آپ کو نظر آ جائے گا, یہ 2 آڈیو سنیے. ہاں مسرت جی, ہلو سچویشن کیا میں ان کو پہنچ گئی میسج سر. جی سر میں نے میسج پہنچایا ہے, ادھر ہم ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے کسی صورت بھی خان صاحب کو پروڈیوس کریں. نہیں لیکن وہ خواجہ حارث ہے وہاں جو جی, خواجہ حارث, سلمان صفدر دونوں میرے ساتھ ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں. یو وانٹ ٹو اسپیک, میں آپ کی بات بھی کرا سکتی ہوں. نہیں میں صرف ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک اعظم ساتھی سے یہ بھی ضرور بات کرو کہ سپریم کورٹ میں بھی اس کے اوپر وہ کریں, کیونکہ یہ تو بالکل جو انہوں نے کیا ہے یہ تو بڑا میلیفائڈ ہی ہے. ہاں جی بالکل بالکل سر, ہم تو اعظم ساتھی کا کہنا ہے. جی سر آپ بے فکر ہو جائیں. ہم یہ نہیں, یہ کیا کر رہا ہے یہ جو چیف جسٹس ہے, یہ تو آرڈر لیتا ہے ان سے. ابھی اس نے نیب والے آئے, فلانے آئے, تو ہم نے کہا کہ جی ابھی سلمان صفدر صاحب کو میں ان کے بالکل سامنے کھڑی ہوں کہ بھائی آپ ان کو کہیں کہ کورٹ میں پروڈیوس کریں, ہمیں کورٹ میں لے کے آئے. خواجہ حارث صاحب اور ان کے میں بالکل ساتھ بیٹھی ہوں کہ کورٹ میں پروڈیوس کریں نا. ہم نہیں ایسے جا سکتے, ہم کورٹ کے اندر ہی موجود ہیں. جس یہ جج کے پاس آپ کا لگا ہوا چیف جسٹس کے پاس کیس نہیں, لیکن یہ تو ان سے آرڈر لیتا ہے. وہ اعظم سے بات کرو دوسری طرف ادھر, ابھی اعظم سے ضرور کہنا. اوکے سر, اوکے سر, اوکے, اپنا خیال رکھیں. ٹھیک رابطہ جی, کچھ بھی نہیں, بس بلایا عمران خان کو لے کے آؤ. آرڈر ہوئے گا کہ اٹ گوز بیک ٹو دا ہائی کورٹ. وہی پروٹیکٹیو بیل ٹل ٹمورو. وہ آبجیکٹ کرے گا چیف جسٹس پر, چیف جسٹس سے آبجیکشن کرے گا, چیف جسٹس خود ہی نہیں چھوڑے گا. وہ مارک کر دے گا کیانی نو, محسن کیانی نو. محسن کیانی بیل کر دے. چل اور گل کر. جی سنا آپ نے ایک مسرت چیمہ. آخر عمران خان 9 مئی کو گرفتار ہوتے ہیں, 10 مئی کو کیسے ان کا گرفتار ہونے کے بعد ان کا کیسے فون ان کو ملا اور کس طرح انہوں نے بات کی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کے کسٹڈی میں تھے, اب وہ سوال ان کے اوپر سوال ہے. حکومت پوچھے ان سے کہ جن کے کسٹڈی میں تھے کہ ایک ملزم جو 60 ارب پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسے کو لوٹا ہے, وہ ملزم, اس کو جب گرفتار کیا گیا, گرفتاری میں وہ اس طریقے سے باہر گفتگو کر رہا ہے آپ کے اسلام آباد کورٹ میں اپنے ایک کارکن سے, اپنے ایک لیڈر سے, اور انسٹرکشن دے رہا ہے
کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے, یہ چیف جسٹس کیا کر رہا ہے, اعظم سواتی کو کہو وہ سپریم کورٹ جائیں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بات کریں, وہاں پر معاملات طے کریں. یہ ساری انسٹرکشن آپ نے اس میں سنی ہے. اور اس سے بھی بڑی وہ طارق رحیم اور قیوم صاحب کی گفتگو, جس میں وہ جو طارق رحیم ہے جو ان کا وکیل ہے, وہ پورا کا پورا کیس بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے ہوگا کہ جناب اس طرح یہ جائے گا ضمانت کے لیے, یہ ضمانت دیں گے, رہا کریں گے, اس کے بعد یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھیج دیں گے, اور وہاں پہ جج جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے جسٹس کیانی کے پاس جائے گا. اب جسٹس کیانی کے پاس جاتا ہے, کس کے پاس جاتا ہے, یہ آ جائے گا, لیکن اسلام آباد کورٹ جائے گا اور وہاں سے ان کو ریلیف مل جائے گا, ٹوٹل ریلیف. یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو گئی ہے, یہ آپ سن رہے ہیں. کیا اس کے بعد بھی کوئی شک ہے کہ یہ میچ فکس نہیں تھا؟ یہ چیف جسٹس نے جو یہ میچ رکھا تھا یہ فکس نہیں تھا؟ کیا یہ چیف جسٹس نے اور 3 بینچ ججز نے جو فیصلہ دیا ہے یہ فکس نہیں تھا؟ اگر یہ فکس نہیں تھا تو طارق رحیم کی گفتگو کو سامنے رکھیں, سنیں کتنا زبردست میچ فکس تھا. سوچیں, اب سوچیں کس طرح یہ سہولت کاری ہو رہی ہے. اور میں نے نہیں بلکہ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا, پاکستان کو خونم خون کیا گیا, پاکستان کے ادارے کو خونم خون کیا گیا, پاکستان کے اہم ترین جو قومی اثاثے تھے اس کو لوٹا گیا, توڑا گیا, جلایا گیا, مسجدوں کو جلایا گیا. اس شخص کو اس طریقے سے سہولت کاری مل رہی ہے. تو اب سہولت کاری حکومت کا فرض ہے, اب حکومت کا فرض ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے اس سہولت کاری کا صفایا کرے, ورنہ ایک سہولت کار نے پوری کی پوری اتحادی حکومت, پوری کی پوری آپ کے کیا کہنا ہے پی ڈی ایم, پوری کی پوری الیکشن کمیشن, پوری کی پوری بیوروکریسی, پوری کی پوری انتظامیہ, پوری کی پوری فوج اور پوری کی پوری پارلیمنٹ کو چت کیا ہوا ہے. اور ان میں جرت نہیں ہے, یہ آڈیو بتا رہی ہے کہ میچ فکس تھا. تو کیا اب پارلیمنٹ کو, حکومت کو اس پہ ایکشن لے کر اس سہولت کار کو اس سپریم کورٹ سے اٹھا کر باہر نہیں پھینک دینا چاہیے؟ کیا یہ اجازت دینا چاہیے؟ کیا اس طریقے سے ہونا چاہیے؟ کتنے ڈیمورلائز ہوں گے ہمارے وہ سپاہی جو اس وقت سیاچن پہ کھڑے ہیں, جو سرکریک پہ کھڑے ہیں, جو وزیرستان میں کھڑے ہیں, جو بلوچستان کے بارڈر پہ, انڈیا کے بارڈر پہ, جو سردی میں, گرمی میں, برف باری میں, ہر چیز میں, گند میں, بچھو میں, سانپ میں کھڑے ہو کر اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. ان کی تنصیبات اور ان کی تنصیبات اور ان کی جو عمارت, ان کی جو عزت, ان کے وقار پہ حملہ کیا گیا ہے. دیکھیں, ایک سپاہی سرکریک سے میں نے پوچھا کہ 25,000 کی نوکری تو تمہیں کراچی میں مل جائے گی, تم یہاں ان بچھوؤں میں, سانپوں میں اور یہ دنیا کچھ نہیں ہے, یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو اس نے کہا اس وردی کی وجہ سے, پاکستان کی وجہ سے. تو یہ جو وردی اور پاکستان کی بے حرمتی کی ان دہشت گردوں نے, اب وہ کیا سوچے گا اس فیصلے کے بعد, کیا ہم کہاں کھڑے؟ تو اس لیے مختصر میں آج کا ویلاگ کر رہا ہوں, اور یہ سخت طریقے سے ہے کہ اب حکومت, پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ اس طریقے سے سہولت کاری ہوتی رہے گی, اس طرح سے دہشت گردوں کو سپورٹ ملتا رہے گا, تو دنیا بھر کے اور پاکستان میں جو لوگ ہیں یا جو اب دہشت گرد ہیں ان کو کیا میسج جائے گا. اور یہ ایک بات بھی کہ جب عمران خان کے فالوور, لیڈرز کو اور ان دہشت گردوں کو جنہوں نے دہشت گردی کی تھی, ان کو اگر یہ اندازہ ہو گیا کہ اتنی بڑی دہشت گردی کرنے کے بعد ہمیں کچھ نہیں کہا گیا, عدالت نے ہمیں باعزت بری کیا, قانونی نہیں ہے, اور ہمیں اس طریقے سے ہیرو بنا کے باہر نکالا گیا, تو پھر آئندہ وہ پاکستان کا کیا اشر کریں گے؟ یہ سب کے سوچنے کی بات ہے. حکومت کو بھی, پارلیمنٹ کو بھی, فوج کو بھی, الیکشن کمیشن, بیوروکریسی اور پاکستان کی محب وطن قوم کو سوچنا ہے. دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.